نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد ازم سناؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ میری اور آپ کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ مقدس کی برکتوں کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے۔ اس مختصر وقت میں جو عرض کروں گا وہ دو چیزیں ہیں، ایک فتح مکہ اور دوسرا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 10 رمضان المبارک آپ کا وصال ہوا، اور اسلام کے اندر یہ بھی نعمت مسلمانوں کو ملی کہ جس مکے سے ہجرت کر کے گئے اسی مکے میں اللہ نے دوبارہ عزت اور شان عطا فرمائی۔ مکہ والوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو حضور کے ساتھ اور حضور کے ماننے والوں کے ساتھ نہ کیا ہو۔ حالات اتنے تنگ کر رکھے تھے کہ لوگ مجبور ہوئے ہجرت کرنے پہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مکے سے ہجرت کر جائیں۔ کچھ ماننے والے پہلے چلے گئے، کچھ ساتھ گئے۔ چند لوگ تھے جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے۔ مدینہ کا نام یثرب تھا۔ اب علماء نے منع کیا ہے کہ اب نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی غلطی سے کہے تو اسے 10 مرتبہ طیبہ 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 پکارنا چاہیے تاکہ کفارہ ادا ہو جائے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور تشریف لے گئے تو آپ نے اس کا نام تبدیل کیا۔ کسی چیز کا، کسی مقام کا نام اچھا نہ ہو، برا ہو، اسے بدل دینا سنت مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح آپ نے پاکستان کے اندر لاہور کے اندر سنا رائے ونڈ،
جی اولی بولے ہو کروڑ ہا رحمتہ نازل کرے اللہ تعالیٰ شام نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ وہاں کانفرنس ہوئی یا رسول اللہ کانفرنس. تو انہوں نے کہا اگر لیل پور کا نام فیصلہ آباد ہو سکتا ہے تو آج کے بعد رائے ونڈ کا نام مصطفیٰ آباد ہے. کیا نام ہے؟ نبی کے نام سے اتنی دشمنی کہ مصطفیٰ آباد نہ بولا ہے نہ رکھا ہے نہ کہیں کیا ہے. رائے ونڈ منظور ہے پر مصطفیٰ آباد منظور نہیں. سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے رائے ونڈ کے اندر. میں نے کہا ظالموں کرو، پر نبی کے نام سے دشمنی کیوں ہے؟ جہاں چلو چلو رائے ونڈ کرتے ہو وہیں لکھ دو چلو چلو مصطفیٰ آباد چلو. سنت مصطفیٰ نہیں. تبلیغ کس چیز کی ہے؟ ہم تبلیغ کر رہے ہیں. اگر تبلیغ سنت ہے تو پھر نام بھی وہی ہونا چاہیے جو میرے پاک نبی کی سنت ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، رمضان ہو شبان ہو شوال ہو، حضور نے جدھر ارشاد فرمایا یا اشارہ کیا صحابہ نے ایک ہی آگے سے عرض کیا کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آقا یہ زندگی تیرے نام سے ملی ہے، یہ زندگی تیرے نام پہ قربان کریں گے. کسی نے یہ نہیں بولا کہ رمضان کا مہینہ ہے سحری کے لیے کچھ نہیں ملا، اب تلوار اٹھا کر جنگ کیسے کریں. ہمارے ہاں تو جواب ملتا ہے مولانا صاحب سحری نہیں کی اب روزہ کیسے رکھیں. شام کو ٹرے بھرا ہوا نہ ملے افطاری نہیں ہوتی، افطاری زیادہ ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے اور امتحان ہے. صحابہ نے زندگی بھر ایک ہی کہا سنیا زندگی آپ کے نام سے ملی، آپ کے نام پہ ہی قربان کریں گے. غزوہ احد ہو، غزوہ بدر ہو، تبوک ہو، حنین ہو، جہاں ہو سب نے کہا یہ جانیں کس لیے ہیں، یا اسلام پہ یا محمد پہ قربان کرنے کے لیے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ مکہ نہ چلے. صحابہ نے کہا سنیا آپ تیاری کریں، حکم فرمائیں. فرمایا چلو پھر مکہ چلے. تیاری کرتے کرتے 10,000 کا لشکر ہو گیا. کتنا؟ 10,000 کا لشکر. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو پتہ چلا، جس نے سنا، اس نے کہا جی ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، رات کا عالم ہے، پہاڑی ہے، حضور نے فرمایا 2-2 4-4 بندے مل کے اپنا الگ الگ خیمہ لگاؤ. خیمے لگا دیے. اب 10,000 کے لشکر میں جب خیمے لگے ہوں تو پھر حضور نے فرمایا اپنے ہر خیمے کے آگے آگ بھی جلاؤ تاکہ آج مکہ والوں کو پتہ چلے کہ کون آیا ہے. ابو سفیان اور ایک اور جاسوسی کرنے کے لیے یہ قریب گئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کون آیا ہے. جب پوچھا کون آیا ہے تو پتہ چلا آج محمد غلاموں کے ساتھ آیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح ہوئی، حضور نے مکہ مکرمہ میں جب داخلے کا ارادہ فرمایا، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں. کسی صحابی نے کہا بچیو آج تو پوچھ لینے ہیں. ظاہری بات ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو، جس نے ماریں کھائی ہو، اس کے پاس جب دوبارہ کوئی مقام آئے تو اس کا تو دل کرتا ہے اس کی نسلیں برباد کر دوں. تو جنہوں نے ماریں کھائی ہوئی تھی گلی کے اندر، مکے کے اندر گھسیٹا گیا تھا، ان کا جذبہ تو تھا نا. انہوں نے کہا پترو آج تو پوچھ لانے ہیں.
اج اسی آئے جے شان دے نال اسلام دی نال اور اج ساڈا سپاہ سالار محمد کریم ہے اج تواڈے کول چن چن کے بدلے لانگے جدو پیغام پہنچے نا حضور تک فرمایا نہیں ہوئے اج بدلہ لین دا دن نہیں اج معاف کرن دا دن ہے لا تسریب علیکم اليوم جس طرح میرے بھائی یوسف نے 40 سال کے بعد اپنے بھائیوں کو معاف کیا کتنے سال بعد ہولی بولے ہو براہمن نہ معاف کرنے والے ہو ہولی بولے ہو 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے معاف کیتا جنہ کنویں سٹیا جنہ ویچیا جنہ منہ تے تھپڑ مارے 40 سال کے بعد ملے تو پھر بھی تسی تے 5 دنوں دی ناراضگی تو بعد 5 سال گزر جاندے نے اپنی آن والی نسلن بھی آندے نہ تائے دے نیڑے نہ لگی یہ چاچا تیرا ٹھیک نہیں میرے نبی نے فرمایا جو تعلق توڑے اس پہ جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے 2 نمازاں پڑھ کے گھر جا کے اندر تائے دے نیڑے نہ لگی کیڑے اسلام ہے میرے پاک نبی نے فرمایا انہوں نے ظلم واقعی بڑے کیے ہیں لیکن آج دن بدلے کا نہیں آج دن ہے معافی کا کس کا معافی کا یار اتنا مقام ملے پاور بھی ہو پھر بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہم معاف کریں گے ان کو حضور ارشاد فرما رہے ہیں اونٹنی پہ ہیں سر جھکا ہوا ہے اتنی عاجزی ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے سر جھکا ہوا ہے غرور اور تکبر نہیں رب نے جو نعمت دیتی ہے اس پہ شاکر ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جیڑا حرم دے اندر آ جائے انہوں بھی معافی ہے جیڑا ابو سفیان دی حویلی ٹر جائے انہوں بھی معافی ہے صدقے جاں اپنے نبی دے حلم تو ایک مخالف سی بعد اسلام قبول کیتا حضرت ابو سفیان نے ابھی کافر تھے اسلام قبول نہیں کیا مخالف سی رج کے فرمایا جیڑا میرے مخالف دی حویلی ٹر جائے انہوں بھی معافی ہے اللہ اکبر تے فرمایا جیڑے اپنے گھراں دے دروازے بند کر لین اندر ٹر جان انہوں نے بھی معافی ہے ادھے تے کسے کول نو اڑن دی دیر ہے بندے لا چھوڑے چھڑ دے نا بھئی ہون آیا نا میری داڑھ تھلے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنال جنہ نے اتنی بدتمیزی کی تھی اتنی بدتمیزی اتنے ظلم بچیاں دے یاراں دے رشتہ داراں دے پر میرے رسول نے فرمایا جاؤ اے تو ان معاف کیتا ہے کی کیتا ہے ہجرت تو پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے حرم دے اندر تے فرمایا یار چابی دے اج میرا دل پہ کردا میں کعبے دے اندر عبادت کراں انہیں کہ سی محمد بن عبداللہ سارے چابی مل سکتی ہے مکہ دے ہر فرد نو مل سکتی ہے لیکن اگر نہیں مل سکتی تو محمد نو نہیں مل سکتی میرے پاک نبی نے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی بد دعاواں دے دامن نہیں پھیلائے خاموشی دے نال واپس آ گئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے نے اونٹنی دے سوار نے اج شان بدلیا ہے اونٹنی دے ارادہ بھی بدل گیا ہے اونٹنی دے اتے ہی طواف کرنا شروع ہو گئے نے جدو اونٹنی دے اتے ہی طواف جاری ہے صحابہ نے سر جھکائے ہوئے نے سجدہ شکر دے اور دل بھی شکر کر رہا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے جس مکے دے اندر سن کڈیا گیا ہے اج اسے مکے دے اندر اسی شان دے نال آئے ہیں ان صحابہ دے سر جھکے ہوئے نے حضور طواف پہ کر دے نے فرمایا نا اج اپنے چھاتی بھی تان لو اپنی باواں بھی اکڑا لاؤ اج ایتھے ذرا شان دے نال چلو نا اکڑ کے چلو نا پتہ لگے اج مسلمان کعبے دا طواف کرن واسطے آئے نے اج بھی بندے جاندے نے جدو جاندے نے تے پہلے 3 چکر کعبے دے اکڑ کے لاؤنے نے او تے حکم کی ہوندا ہے اگر 10 لاکھ لا کے آیا ہے اس کعبے دے کول آیا ہے تے پہلے اپنی چھاتی بھی تان لے اپنی باہیں بھی اکڑا لے پورا رمل کر میں گیا سنیا ربا بندہ کسے دے
دے گھر جاوے اوتھے اکڑ کے چلے بندہ چنگا نہیں لگدا سونے ربا کائنات دا سب تو اعلی گھر ہے ایتھے اکڑ کے چلنا ہے فرمایا نادانی نہ کر تو عبادت کرنا چاہنا ہے تے کعبے دا طواف میری عبادت سمجھ کے کر لے اکڑ کے چلنا میرے یار محمد دی سنت اپنا لے اللہ اکبر جزاک اللہ عبادت طواف کر لے اور اکڑ کے چلنا میرے یار دی سنت اپنا لے دسوے یار یہ اکڑ کے چلنا عبادت ہے بندے کیڈا منہ پیڈا کر کے کہہ چھڑ دیتے نبی کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے میں کہ ظالمان نبی جو کرے وہ سنت بن دی ہے شریعت بن دی ہے جب نبی کے کرنے سے کچھ ہوتا کوئی نہیں نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں تو پھر کعبے ہوتے ہو عملان جاندے ہو 10 لاکھ 12 لاکھ لا کے اوتھے آکڑ کے چلن واسطے کادے واسطے جاندے ہو رب نے سنت رکھی ہے قیامت تک جڑا آئے گا وہ پہلے 3 چکر رمل کرے گا اکڑ کے لائے گا ربا کیوں فرمایا جڑا آئے انہوں پتہ لگ جائے کہ محمد ساڈا محبوب ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کیتا ہے طواف تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور چابی والا بیلی کتھا ہے چابی والا بیلی تے اج بوا بند کر کے اندر بیٹھا ہے چھپیا ہے اج محمد بڑی شان دے نال آیا ہے اج نہ جانے میرے نال کی سلوک کیتا جائے گا فرمایا کتھے عثمان بن طلحہ صحابہ نے کہا سونیا نظر تے کوئی نہیں ہوندا پیا حکم کرو ناج گھروں بلا کے لے آئیے فرمایا جاؤ صحابہ دوڑے دوڑے گئے نے طلحہ عثمان بن طلحہ دا بوا کھڑکایا ہے آنا سجنہ تو تے کہنا سے محمد بن عبداللہ تن چابی نہیں مل سکدے مکے تے ہر بندے نو ملے گے آج چابی بھی لیا تے آبی بھی آنا آج محمد پہ بلاندے نہیں ان تھر تھر بیا کمدا ہے چابی بھی پھڑی ہے تے ڈردا پیا ہے پتہ نہیں آج میرے نال سلوکی ہوے گا جدو آیا ہے آ کے میرے پاک نبی دے دربار دے اندر فرمایا 10 چابی کتھا ہے کہندا سونیا چابی ہے چابی دیتی ہے تے فرمایا بول تیرے نال اج کی سلوک کراں کہن لگا محمد تو کریم باپ دا بیٹا ہے کریم ہے میں آس امید ہے کہ تسی میں معاف کر دیو گے حضور نے چابی لئیے کعبے دا دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھول کے اندر گئے نے 365 بت لگے ہوئے نے فرمایا علی آئے نہ بتن تھلے گرا دے میرے کندیاں تے سوار ہو جا اے جڑے اوتے بت نو انہاں نے تھلے گرا دے مولا علی عرض کر دے نے سنیا آپ ہی گرا دیو میرے لجپال نبی نے فرمایا علی تو جاندا نہیں گرا تے میں آپ ہی چھڈنے سن پر جنوں محمد دا ہاتھ لگ جانا ہے رب نے او دے تے جہنم دی اگ حرام کر چھڈنی اس واسطے میں انہوں ہاتھ نہیں لاؤنے انہوں تو تھلے گرا دے یہی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر جاندے نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دے گھر جاندے نے بی بی فاطمہ روٹیاں پیاں بنا دیاں نے حضور کول بیٹھ کے کہندے نے بیٹی دے میں تن روٹی بنا کے دینا وا حضرت بی بی فاطمہ نے آٹا دیتا حضور نے روٹی بنائی ہے روٹی بنا کے جدو آگ دے اندر لا دیتی ہے تے آپ جا کے بیٹھ نے اپنی بیٹی دے نال گلاں پہ کر دے نے بیٹی اپنے باپ دے نال گلاں کردی پئی ہے کافی دیر گزر گئی ہے تے بیٹی آئے نے انہاں ویکھیا جڑیاں بی بی نے لائیاں نے او پک گئیاں نے جیڑی حضور نے لائی ہے او روٹی کچی ہے تھوڑی دیر جا کے پھر بابے نال گلاں کیتیاں نے گلاں کرن تو بعد جدوں آئیاں نے ویکھیا جا کے عرض کردیاں نے بابا جڑیاں میں روٹیاں لائیاں نے او تے پک گئیاں نے جیڑی بابا تسی لائیے او اجے کچی ہے میرے پاک نبی مسکرا کے فرمایا او میرے پترا یہ تے دنیا دی اگے تیرے بابے دا ہاتھ جنوں لگ جائے رب او دے تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑدا اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایا پترا یہ تے دنیا دی اگ ہے میرا تے جنوں ہاتھ لگ جائے او دے تے رب جہنم دی اگ حرام کر چھڑدا ہے کی کردا ہے حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حضور میرے گھر تشریف لے آئے، میں کھانا پیش کیتا، حضور نے کھانا کھادا، کھانا کھان تو بعد نا حضور نے دسترخوان دے نال ہاتھ اپنے مبارک صاف کیتے، صاف کر کے نا تے رکھ دیتا ہے، تے حضرت انس کہندے نے خدا دی قسم میں جدوں انہوں صاف کرنا چاہندا ہوندا سی نا تے میں انہوں اگ وچ سٹنا سا، اگ انہوں جلاندی نہیں سی، اگ دی میل کچیل وچ دور کر دیندی سی۔ نبی کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، نبی کے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ میں کیا کیڑا نبی کلمہ پڑھے؟ میرا نبی دے ہوئے جدے چاند دے نال کعبہ بدل جاندہ ہے۔ روزہ تو یار میں بھی رکھے ہے، تسی بھی کوئی ہاں کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ٹھلا آکھیا جی زندہ باد نہیں، میں نعرہ مارنا نا تو آواز تھوڑی ہونی چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، یہ اندر والے ہی آخنا، باہر والے کا کوئی نام نہیں ہے، تاجدار ختم نبوت، نبی دے نال ہی ساڈا رشتہ ہے نا، نبی زندہ باد تے اسی زندہ باد۔ خوش نصیبی جی اپنی کئی وٹ پے ہونے نا، خوش نصیبی جی نبی دے نام دا نعرہ ماریا جے زندہ باد، لوکی ہر کن ٹوٹے دے نعرہ مار دینے، میں کہ مولا کسے دا نہیں ماریا، جدو بھی ماریں گے تیرے یار دا ماریں گے۔ بندے نے اپنے اپنے نعرے نصیب ہون، ساڈا تے ایک ہی نعرہ تاجدار ختم نبوت۔ یہ دین ہے، سیاسی نعرہ نہیں۔ اگر پارٹی کوئی سیاسی بنا دی ہے وہ انہوں دا اپنا منشور ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا بولو دے صحیح نہیں یار، ایمان ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے دے اندر صفائی کروائی ہے، عبادت فرمائی ہے۔ ہن جدو باہر تشریف لائے نے تے فرمایا عثمان بن طلحہ کتے ہیں، قریب آیا ہے تے ڈردا پیا، فرمایا ڈر نہیں، میں محمد کریم ہاں، میں کریم باپ دا کریم بیٹا ہاں، تو میرے تو نہ ڈر، میرے تو کائنات نو ڈرن دی لوڑ نہیں، میں رحمت للعالمین نبی بن کے آیا، اج معافی دا اعلان کر چکے ہیں، اگر سارے انو معاف کر دیتا ہے تے تن بھی معاف کریں گے، لیکن تن میں انعام بھی دیاں گا۔ تیرے کولو میں چابی منگی سی تو انکار کیتا ہے، آ میرے نیڑے آ جا، کائنات دے اندر سارے موجود نے، ایتھے قریشی بھی موجود نے، ہاشمی بھی موجود نے، مکے دے اندر بڑے بڑے لوگ موجود نے، لیکن آ تو میں چابی منگی سی تو انکار کیتا ہے، آج میں محمد کریم چابی تن دین لگا اور تنے نام بھی دین لگا، قیامت تک تیریاں نسلوں دے کول مکے دی چابی تے کعبے دی چابی رہے گی۔ انہاں عربی شیخاں نے، انہاں پاکستانی شیخاں دی گل نہیں، عربی شیخاں دی گل ہو رہی ہے، انہاں ہر شے بدلی ہے، جیڑی جیڑی انہاں دے من دے اندر آئی ہے انہاں بدلی ہے، دین دے اندر بھی بدلیا ہے، مذہب دے اندر بھی بدلیا ہے، تعظیم دے اندر بھی بدلیا ہے، ساریاں چیزاں بدلیاں نے، لیکن چابی والی گل نہیں بدلے، چابی اج بھی انہاں کول رہی ہے، عثمان بن طلحہ دے کول ہے، اور قیامت تک رہے گی تے کعبے دی متولی بھی عثمان بن طلحہ دی اولاد رہے گی۔ یہ اعزاز ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا تواڈے نال تعلق توڑے تسی او دے نال جوڑو، جیڑا توڑے او دے نال جوڑو، جیڑا دوان محروم کرے تسی انہوں عطا کرو۔ ہاں کچھ بندے اے وجہ ہوندن جنہاں نال تعلق نقصان ہوندا ہے، کی ہوندا ہے؟ ہاں پھر اسلام نے اجازت دیتی ہے کہ اے وجہ بندے تو پھر بندے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جدو اخلاق حیا نہ رہ جائے تو پھر او دے تو بچنا ہی داروں ہوندا ہے، کیونکہ اے وجہ بندہ پھر کسے ٹائم بھی سبب ہو رہی بنتا ہے۔ تے اے فتح مکہ اللہ نے مسلمانوں نے نعمت دیتی 10 رمضان المبارک، دوسرا سیدہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ سارے مومنان دی ماں، سارے مومنان دی ماں، آپ دا وصال ہویا ہے
ایسی با کمال خاتون ہے جیڑی مکہ دی امیر ترین خاتون ہے، امیر ترین، پیسہ دولت سب کچھ، لیکن دورہ جاہلیت دے اندر بھی لوگ کہندے سن پاکیزہ خاتون ہے۔ جے مان دے تے نہیں بولنا جے تو پھر کدوں بولنا جے؟ زمانہ جاہلیت اج دی گل یار کسے بی بی کول 4 پیسے آ جان، کسے بندے کول آ جان، او دی چال ہی بدل جاندی ہے، او دی اوقات ہی بدل جاندی ہے۔ دنیا نشہ ہی بڑا ہے، یہ جنوں چنگے بھلے بندے پٹڑی کو لا چھڑدا ہے جدے کول 4 پیسے آ جان، او دی چال، او دی گفتار، او دا کردار بدل جاندا ہے۔ صدقے جاں ایسی خاتون ہے جڑی مکہ دی امیر ترین ملکہ خاتون مکہ ہے، لیکن دور جاہلیت کے اندر بھی لوگ گواہی کی دیندے نے یہ تہرا پاکیزہ خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں 2 شادیاں پہلے کیتیاں سن، وہ دونوں دا وصال ہو گیا تے تیسرا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہویا۔ ہن ذرا کچھ گلاں بجیاں وی جڑیاں تواڈے نال بھی کرنیاں نے۔ اج ہر بچی دا رشتہ ڈھونڈن والے تے بچے دا رشتہ ڈھونڈن والے پہلے عمراں ویندے نے، کی ویندے نے؟ ہن گھبراؤنا نہیں، میرے نال بولنا ذرا، کی ویندے نے؟ عمرہ ویندے نے، مال ویندے نے، کار کوٹھی بنگلہ ویندے نے، جڑیاں کہ اسلام یہ نہیں آندا۔ اسلام آندا حسن ویکھو تاکہ تہاڈیاں نظراں کدے ہور نہ جان، حسن ویکھو، لیکن پھر دوجی گل دین ویکھو۔ کی ویکھو؟ جڑا سی کدی ویکھیا ہی نہیں، جڑا سی کدی، اور ٹھیک ہے امیر نے بس ہونا چاہیے، کار کوٹھی پتر نو لب جانا چاہیے، جہیز وچ بڑا کچھ لب جانا چاہیے، دین کی کرنا ہے سی؟ اور جن نے آن والے تیرے بچیاں دا مستقبل بنانا ہے، دین کی کرنا ہے؟ وہ کار تے ہی پھر پھرانا نے نا، تو پھر کتنے پھرانا وہ تمہیں بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 25 سال۔ کتنی؟ تے جڑے آندے نے بچی چھوٹی ہونی چاہیے، بچہ بڑا ہونا چاہیے، یہ کیڑا فارمولہ رکھے ہے جی؟ نہیں، بچی دی عمر کم ہونی چاہیے، بچے سے جوڑ نہیں بنتا۔ میں کیا ظالمہ کیڑا جوڑ بنانا چاہنا ہے؟ پاک نبی دا کلمہ پڑھے تے ذرا اٹھانا 11 بیویاں چو ذرا 10 سے صحیح نہ، ایک کواری نے سیدہ عائشہ صدیقہ، باقی سارا کوئی بیوہ نے، کوئی طلاق یافتہ نے، کسی دے 2 بچے نے، کسی دے 3 بچے نے، ساری بیویاں دے تے تو نہ کواری بچی ہونی چاہیے، او دے نہ رشتہ ہونا چاہیے، تے اے سنت کنے اپنانی ہے؟ دین صرف تیری مرضی دے مطابق تے نہیں نہ چلنا، بس جو تو تیرے دل وچ گل آئی من لیا وہ دین ہے، جیڑا نہ دل منے وہ دین نہیں۔ دین اور بھی کچھ تقاضے کردا ہے، دین بولو نا، دین اور بھی کچھ تقاضے کردا ہے۔ اے گلاں کرنیاں، دین دے اوتے بحث کرنی، یہ ہر بندہ کر سکدا ہے، لیکن دین دے اوتے پابند رہنا یہ میں کوئی نہیں ویکھے۔ کرو نکلو تے جنوں کوئی بالکل الف للہ دا بھی نہیں پتا، جڑا الف نو ڈنڈا آندا ہے وہ بھی سارا دن دین تے بحث کردا، میں دین جانتا ہوں۔ میں کیا ظالمہ اپنی قبر کالی کرنا پیا اور دین دے حق وچ نہیں بول سکتا تے تنقید نہ کر۔ دین میں جانتا ہوں، دین جانتے ہوتے تو پھر دین کے خلاف نہ بولتے، دین کے خلاف نہ بولتے۔ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ با کمال ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے سوچ دیاں پئیاں نے کہ کوئی امین تاجر مل جائے، کوئی بولیو ذرا، کوئی امین تاجر مل جائے۔ ادھر سرکار بیٹھے نے اپنے چاچا دے نال مشورہ پہ کردے نے کہ چاچا جی کدی کوئی تجارت دا سامان مل جائے نا تے میں کچھ تجارت کرنا چاہنا۔ ادھر سیدہ پاک مشورہ پہ کر دیاں نے اپنی سہیلیاں دے نال، ادھر سرکار اپنے چاچا نال کر رہے نے، ادھر بھی مشورہ، ادھر بھی مشورہ تے ادھر بھی مشورہ۔ رب دی مرضی بن گئی، ملاپ کرا دیتا ہے۔
سرکار گئے کہ میں تہاڈا مال لے کے جاؤں گا، تے بی بی صاحبہ نے کہا جی میں منظور ہے، تے نال اپنا غلام میسرا وہ دی ڈیوٹی لائی بھئی تن نال میں غلام بنا کے بھیج رہی ہیں، تے انج کریں کہ نوٹ کریں دن دے بھی رات دے بھی تے صبح شام دے بھی، یہ سونا چلدا کنجے، یہ بہندا کنجے، یہ کھاندا کنجے، یہ گلاں کنج کردا ہے، اے تو آ کے میں نے رپورٹ دینی ہے، اے مال دی فکر وچ نہ رمی کہ کنج وکیا تے کنج آیا۔ اور رب نے فرمایا سی نا کہ لیسا کمثلی، میری کوئی مثل ہے کوئی نہیں۔ ایک دن یار دی بھی مرضی بنی، روزے رکھے، ترمذی شریف دی حدیث ہے، روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے، تے صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیتے، اور جدو 4-5 دن لنگے نا تے ماڑے ماڑے سرکار نے فرمایا کی ہویا جے؟ اسی روزے رکھنے پہ ہیں۔ فرمایا کنے آکھیا جے؟ جی تہانوں ویکھیا، اور فرمایا ساڈی کوئی مثل ہے؟ سنیا کوئی نہیں۔ اور فرمایا میرا رب تے میں کھلا بھی دیندا پلا بھی دیندا ہے، اور تسی تے بھوکھیا مار جاؤ گے، چھڈ دیو۔ اس واسطے کہ نبی دے نال ملنا اوکھا ہے، نبی دی مثل بننا اوکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال لیا تے چلے، چاچا جی نال آئے تے غلام نو پہ آندے نے ہن انج کریں میرا بھتیجا پہلی ویری تجارت تے چلیا۔ جن کسی فیملی چو بندہ پہلی ویری باہر جائے نا تو فیملی ساری جاندی ہے تے دعاواں کردی ہے، انجی گل ہے۔ ہاں دوجی ویری آوے تے 4 بندے، تیجی ویری جاوے تے آندے نا ہن آپ ہی ٹر جا، ہن اسی ٹھیکہ لے، پھر وہ کلے ہی بیگ لیا کے تو ڈبے تے چڑھ جاندا، تے پہلی ویری 2 گڈیاں چاڑن جاندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان وہ غلام نو پہ آندے نے اے میرا بھتیجا پہلی ویری چلیا تے ذرا دھیان رکھی، میرا ویدان اندہ غیب چ آواز آئی ہونی ہے عبد المطلب کی گلاں کرنا ہے، ساڈے یار نو ایک باری مکے چ باہر نکل لین دے، سارا جگ ویکھے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ چو جدو باہر نکلے نے تے سورج نے ویکھیا، انہیں کہا سونیا آ گیا ہے، جدو تو آ گیا ہے تے دس تے صحیح نا۔ ہن علماء کی کہندے نے حضور مکے چو باہر نکلے نے، جدو سورج دیاں شعاواں پئیاں نے، رب نے بادل نو حکم دتا ہے بادل آ کے سایہ کر دیندا ہے۔ اے سیدہ پاک تواڈی تے میری ماں فرمانیاں نے میں جدو حضور نو رخصت کیتا ہے میں اپنے چھت دے اوتے ٹر گئیاں، بالکونی دے اوتے ٹر گئیاں کہ میں منظر تے ویکھاں نا، بالکونی دے اوتے کھڑے ہو کے میں اپنی نظراں دے نال ویکھیا ہے ساری کائنات دے اوتے سورج دیاں روشنیاں تے شعاواں نے دھوپے، میں سارا تے اونٹنی تے حضور دے اوتے رب نے بادل دا سایہ کیتا ہویا۔ حضور گئے نے، راستے میں ایک مقام آیا سکا درخت ہے، جڑے عرباں چ رہ کے آئے نے لوگ انہوں نے پتا کہ اتنا سایہ دار ماحول کوئی نہیں ہے، تے سکا ایک درخت ہے۔ حضور نے جدو دے نال جا کے ٹیک لائی ہے نا، حضرت میسر آ کے کہندے نے بی بی صاحبہ کی دساں، جدو انہیں ٹیک لائی ہے تے رب نے انہوں ہریاں کر چھڑے آرام کیتا ہے، گئے مال فروخت کیتا ہے۔ پیچھے حضرت سیدہ پاک نو خواب آیا، جدو خواب آیا تے آپ دا رشتہ داری وچی چاچا زادے یا پھپھو زادے میرے ذہن چون کنفرم نہیں، ورقہ بن نفل تے راہب کتاب دا علم رکھدا ہے، آپ گئیاں نے تے او دے کولو خواب دی تعبیر پوچھیے کہ میں رات نو خواب ویکھیا ہے، خواب کی ویکھیا ہے کہ چن نے وہ ٹکڑے ہو کے میری گودی وچ آ کے ڈگیا ہے۔ ورقہ بن نفل آندا ہے تن مبارک ہوئے تیرا نکاح آخری نبی دے نال ہوئے گا۔ توجہ، رب نے کی آکھیا کہ تیرا نکاح آخری، آج کلمہ پڑھ کے آگ چھڑ دیں نبی نے کل دا بھی علم نہیں، میں کیا مولانا صاحب ہے ورقہ بن نفل دسی بیٹھا جے، اجے تے نکاح نہیں ہویا، وہ دسی بیٹھا جے، لا دیو فتوا ہو دے بھی کہ کل دا علم کوئی نہیں۔ یہ ساری دشمنیاں صرف نبی دے نال نہ کرو،
نبی دے نال کلمہ پڑھیا جے تے پھر نبی دی تعریف کرو. کی کرو؟ بولو نا، تعریف کرو. نبی تے ہوندا ہی بے عیب ہے، تے جڑا امتی نبی چ عیب ڈھونڈن لگ پے کسے زاویے نال بھی تے پھر انہیں اپنا امتی ہون دا حق تے ادا نہیں نہ کیتا. جی اللہ اکبر. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اپنی سہیلی دے نال مشورہ کیتا ہے تے کہ میں نکاح کر لاں، پیغام بھیجیا تے حضور نے کہا ہے کہ میں اپنے چاچا دے نال مشورہ کر لاں. ہن میں یہ گل جڑے ینگ بچے نے انہاں دے نال ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغام آیا حضرت سیدہ پاک دا کہ اسی نکاح دے خواہشمند ہاں تے حضور نے فرمایا میں اپنے چاچا دے نال مشورہ کر کے دساں گا. ٹھلی سبحان اللہ کیجئے. تسی بھی آزادی اظہار دے وچ تعلق تے نہیں رکھدے؟ نہیں جی مڑا جوان ہے او کی محاورہ دس دیو میاں بی بی راضی تے کی کرے گا قاضی. قاضی ران دے کوئی مسئلہ نہیں جی، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن جس بندے دے نکاح فارم تے مور سٹیمپ کسی کورٹ دی یا کسی وکیل دی لگی ہے نا او دے وچوں پھر معاملات ہو رہی ہوندے نے. نکاح وہی چنگا ہوندا ہے جہدے اوتے نکاح تے کسی مولانا صاحب دے دستخط ہون تے باپ دے دستخط ہون، بھائی دے دستخط ہون، رضا مندی نال، اپنی مرضی دے نال نہیں. ینگ بچے جڑے ہو جڑے ماں باپ نو اکھاں کٹ دے ہو کہ نہیں نہیں ساڈی بھی ذمہ داری ہے، چلو مشورہ کر لینا چاہیے تے باپ نو بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، ویکھ تک لینا چاہیے. جی اگر کام چنگا ہوئے تو صرف اسے ضد وچ نہیں ماریا جانا چاہیے، نہیں ساڈی برادری ہو رہے انہاں دی برادری ہو رہے یہ بھی نہیں ماریا جانا چاہیے. اگر جنہ زندگی گزارنی ہے اگر وہ رضا مند نے تو پھر تو بھی اگر مناسب ہوئے کوئی خرابی نہ ہوئے تو پھر من بھی لینی چاہیے. پھر آپ بھی ابا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر یار بھی بن جانا چاہیے، دوست بھی بن جانا چاہیے. معاشرے کے اندر خرابیاں ہی اسے تو پیدا ہو گئی نے. جڑا ابا وہ آندا میں ابا میں تن بن کے ویکھاں گا، تو جڑا پتر ہے وہ آندا میں پتر ہاں تو میں تن بن کے ویکھاں گا. اس تو رشتے ٹوٹ جاندے نے، خرابیاں بن جاندیاں نے، بے سکونیاں بن جاندیاں نے. جتھے کوئی تھوڑا جہا کمپرومائز ہو سکتا ہوئے اوتھے کر لینا چاہیے، اوتھے کر لینا چاہیے. تے حضرت سیدہ پاک دا نکاح ہو گیا. جدو نکاح ہو گیا تے حضور پہلے فکر معاش کرتے سن، روٹی روزی فکر معاش کرتے سن. جدو دا مائی صاحبہ دے نال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے نال نکاح ہو گیا، رب کعبہ دی قسم حضور نے فکر معاش چھڑ دیتی. سیدہ پاک دا مال حضور نے تقسیم بھی کیتا ہے، استعمال بھی کیتا ہے، اور حضور دے بچیاں دے اور مائی صاحبہ دے بچیاں دے جو اخراجات سن، وسائل سن، معاملات سن، حضور نے پھر ساری زندگی صرف دین دی تبلیغ کیتی ہے. کی کیتا ہے؟ دین دی تبلیغ کیتی ہے. مائی صاحبہ نے کلمہ پڑھن تو بعد اعلان فرماندے سن لوگو آؤ میرے محمد دا کلمہ پڑھو میرے کو مال لے جاؤ. مائی صاحبہ نے بے مثال زندگی اور اتنی محبت اور وفا دی. اس واسطے حضور نے فرمایا سب تو پہلی نعمت مسلمان تے ایمان، یہ سب تو وڈی دولت ہے. اس تو وڈی دولت ایمان تو بعد نیک بیوی. جی نیک بیوی سنگ دا ساتھی، عزت دا بھائیوال ہوئے. روٹی روزی بیبیاں بھوکیاں بھی گزار لیندیاں نے لیکن نیک ہوئے، پاکیزہ ہوئے، نماز پڑھن والی ہوئے، سنگ دا ساتھی ہوئے تے بڑی بڑی نعمت ہے. بڑی 100 بندے شادیاں کر دینا تے انہاں چو اللہ ماشاءاللہ 90% سارے انج ہی ہوندا ہے. 10% ہوندے نے جنہاں دے سنگ دے ساتھی چنگے ہوندے نے. کیوں؟ انہاں وہی کام ویکھیا کار کوٹھی بنگلہ تے کئیاں نے ویکھیا لوگ شریف نے، کڑی شریف ہے، نماز دی پابند ہے، چلو کر لو. او دا سنگ دا ساتھی چنگا نکل آیا تے جنہاں کار کوٹھی بنگلہ ویکھیا انہاں دا پھر بنگلہ ہی بن گیا.
مائی صاحبہ نے ساری مال و دولت حضور دے قدماں تے قربان کردیاں گئیاں. حضور غار دے اندر جاندے نے، مائی صاحبہ دے پہل گھر ملازم نے، توجہ یار، ملازمہ نے خدمت کردے نے. جدو حضور دے عقد وچ آئیاں نے نا بیوی بن کے، تے حضور دا کھانا آپ تیار کردیاں نے. حضور دا کھانا، میرا جسم میری مرضی، کھانا نہیں بنا کے دیاں گی، جتیاں نہیں دیاں گی. یہ صرف کیوں ساری بچیاں نے اے اسلام دسے ہی نہیں گیا، صرف کالج یونیورسٹی سکولاں تک انہیں پھر جڑا اتنے پڑھیا سنیا انہوں ہی اپنا نا. تو سیدہ پاک کھانا غار وچ بھی لے جاندیاں نے. ایک باری غار چ کھانا لے کے جدو جا رہی ہیں نا، تے رب نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل فرمایا جا میرے یار نوں کہے اے جڑی بی بی تواڈے کول اوندی پئی ہے اینوں ساڈا بھی سلام آکھیو. کتنی خوش قسمت بی بی ہے جنوں رب جبرائیل دے سنیڑے کلے سلام کلے. بی بی صاحبہ دا ساری زندگی وفا دے نال گزر گئی. جدو وصال آیا نا بیبیاں گھراں فتوے دے دیندے نے، تے جڑیاں کچھ بندے بھی نا بیبیاں دی سوچ وانگو ہوندے نے. شکل مرداں لئی ہوندی ہے، سوچ بیبیاں لئی ہوندی ہے. وہ کی کردے نے، وہ بیبیاں دے فتوے پلے بن لیندے. بی بی مر گئی ہے، ہن بندہ منہ لپیٹ کے پیچھے ہو جائے، نہ منہ ویکھ سکتا ہے نہ نیڑے آ سکتا ہے. کیوں؟ مولانا صاحب نے کہا ٹوٹ گیا، مر جو گئی، وکھرے ہو گئے. میں کہا ظالمہ 60 سال نال رہا، 1 منٹ میں علیحدہ ہو گیا. اور شریعت نو اتنا مذاق تے نہ بناؤ نا. ادھر بندہ مر گیا، نہیں بی بی ہن نیڑے نہیں جا سکتی، وہ دے نکاح چ باہر ہو گئی ہے. میں کہتے جڑے 70 سال نال گزار لے سوں. میں ہوں فتوا نہیں دین لگا، اگلی گل دسن لگا. جے سینے ٹھنڈ پوے تو پھر سبحان اللہ دی چھل ہونی چاہیے. حضرت سیدہ پاک نے آخری جدو وصال قریب آیا نا، تو خدا دی قسم میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ نو ذرا اپنی ماں کو پوچھنا کوئی خواہش ہے. سید پاک نے فرمایا اپنے بابے نے کہا تیرے نال نکاح ہو گیا، ساریاں خواہشاں پوریاں ہو گئی. میں دنیا تے بھی تے آخرت دے اندر بھی مومناں دی ماں کہلاواں گی. تے سنیا میری اور کوئی خواہش باقی نہیں، ایکو خواہش ہے میرے مرن تو بعد میں کفن جڑا نا وہ تہاڈی کالی کملی دا دے دیتا جائے. جدو بی بی فاطمہ تو زہرا یہ پیغام لے کے آ رہی ہیں نا، تو رب نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل فرمایا اس خاتون نے ساڈے یار دے نال بڑی وفا کیتی ہے، اتنی وفا کیتی ہے کہ ان اپنا مال بھی قربان کیتا ہے. تے ہن انج کرنا، بی بی نے خواہش کیتی ہے کہ میرے نبی دی چادر دا کفن ہوئے. تے جبرائیل کیوں نہ ہوئے، تو جنت چو چادراں کفن لے جا بی بی دا سرکار دے دربار دے اندر. جنت چو چادراں آ گئی ہیں. اللہ اکبر. مائی صاحبہ نے جدو کفن دیتا گیا تے ہن جڑا فتویٰ تسی میں آگے عرض کیتا ہے، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دے نال اپنی اس با وفا بیوی دا جسد خاکی قبر دے اندر اتاریا ہے. دوبارہ عرض کرنے لگا، فتویٰ بھی اپنا ذہن چ رکھیو. بی بی مر جائے تے بندہ نیڑا نہیں جاندہ، تے جے بندہ مار جائے تے بی بی تے فتویٰ لگ جاندہ نا ہن نکاح ٹوٹ گیا، مک گیا. تے سرکار نے اپنی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنے ہاتھاں مبارکاں دے نال قبر دے اندر اتاریا ہے. ہن سمجھ آئی گل دی؟ سرکار نے وصال تو بعد جدو جنازہ اٹھن دی واری آئی نا، تے سرکار دے گھر دے اندر دیے دے اندر تیل جلان واسطے تیل بھی کوئی نہیں سی. مائی صاحبہ نے سارا کچھ دین تے قربان کر چھڑیا. سرکار دے وصال تو بعد حضرت سیدہ پاک دے وصال تو بعد کتنی وفا سی، کتنی محبت سی. سرکار نے اج لوکی کہندے نے نہیں ہاں نہیں میری گل سن، اما نال پیار ہے عبادت ہے. میں کہا جی بڑا اچھا ہے، بہن دے نال پیار بڑا اچھا ہے، بیٹی دے نال عبادت ہے. میں کہا بڑا اچھا ہے. تو میں کہا جی مسکین اپنی بیوی نال پیار کر لے، کنجر تھلے لگ گئے. یہ کنے سکھاونا ہے؟ اتنا ظلم ماں باپ نے نہیں کرنا، بھائیاں نے نہیں کرنا. تو بیوی دے تھلے لگ گیا، تو
بھن دے نال پیار نہیں کردا، بھن نال پیار کرو، عبادت ہے، ٹھیک ہے جی، خاتون ماں دے نال، ٹھیک ہے جی، تے اے بیوی دا کیڑا جرم ہے؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے با وفا بیوی دے وصال تو بعد فرمایا اے میرے واسطے غم دا سال ہے، عام الحزن، اے میرے واسطے غم دا سال ہے۔ سرکار نے جدو بھی گھر دے اندر کوئی پاکیزہ ڈش بندی نا، کھانا بندا، اسپیشل ڈش بندی، تے سرکار سب تو پہلے فرماندے ملازمان اے انج کرو نا، اے خدیجہ دی سہیلیاں دے آؤ۔ حضرت سید عائشہ نے ایک باری عرض کی، سنیا تواڈی باقی بھی بیویاں نے، تسی ہر وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا ہی ذکر کرتے رہندے ہو، تے کی گل ہے؟ فرمایا عائشہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میں مال دیتا ہے جس ٹائم لوگوں نے میں محروم کیتا ہے، میرا اس ٹائم کلمہ پڑھیا ہے جس ٹائم لوگوں نے میں جھٹلایا ہے، میرے نال او اس ٹائم کھلوتی ہے جدو لوگوں نے میری دشمنی کیتی ہے، تے میں او میری موسنا اسلام دی موسنا ہے۔ اسلام دے اتے اگر کسی نے اپنا مال لایا نا تے او سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ تعالیٰ سیدہ پاک دے صدقے میرے تواڈے ماواں دے بچیاں دے بیویاں دے اللہ تعالیٰ اس طرح سلامت رکھے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔